बस साहब जर्मन चांसलर जो हैं एलफ शोल्स जो हैं वो आए हुए थे इंडिया। और वो बात करके इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील की। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो कोई 6 सबमरीन्स ले रहा है $5.2 बिलियन की। बस साहब, क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका सारा झुकाव भारत की तरफ तो है ही है, क्योंकि इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी मार्केट है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया। कभी कोई लीडर पाकिस्तान। आप हर मुल्क में जाते हैं और जाके उनको कहते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए। अब बात यह है कि इंडिया में वो इसलिए आते हैं कि इंडिया में एक पार्टनरशिप का जो है उनके जहन में ख्याल होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। इस टाइम जो यूएई है वो भारत का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। पहले तो मुझे ये बताएं कैसा लगता है आपको देख के। जी सर, दुख होता है क्योंकि अपने कंट्री को देखते हैं इधर आ तो जारी बात है, आप देख लें कि हमारा मेयार क्या है, किस जगह पे खड़े हैं ना हम। ठीक है। 2 नंबरी में हम सबसे आगे हैं। चीज़ कुछ दिखाते हैं, बाहर बेचते कुछ है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया इसलिए आगे है क्योंकि वो जो चीज़ आपको दिखाते हैं वही चीज़ वो आपको वहाँ पे सेंड कर। भारत में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वन बाय वन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशन या सस्पेंड कर रही हैं, या वो ख़त्म कर रहे हैं, या वो छोड़ के जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? भारत के अंदर तो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं यूनिकॉर्न, मीन्स के इस तरह की कंपनीज आ रही हैं जो कि बिलियन, एक एक बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। बस साहब जर्मन चांसलर जो हैं एलफ शोल्स जो हैं वो आए हुए थे इंडिया। और वो बात करके इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील की। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो कोई 6 सबमरीन्स ले रहा है $5.2 बिलियन की। फिर साहब, क्या वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका सारा झुकाव भारत की तरफ तो है ही है, क्योंकि इकोनॉमी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी मार्केट है। लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान आना बंद कर दिया। कभी कोई लीडर पाकिस्तान नहीं आया, मैंने नहीं देखा जिसे आप कहें। और ना ही हमारा लीडर जो है वो किसी खास मीनिंगफुल किसी डायलॉग में रीजनली या इंटरनेशनली जो है वो इंगेज हुआ हो। अभी कल ही जो है अमेरिकी साबिक अमेरिकी सदर की जो एम्बेसडर थी निकी हेली, यूएन, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान और बहुत सारे और जो दोस्त और ऐसे मुल्क जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज बने हैं, हम इनको एड देते हैं। मैं ये बात, तो पाकिस्तान जो है, ये जो ग्लोबल आइसोलेशन है हमारी, इसको कैसे आप देखते हैं? और दुनिया सारी अब जो है वो इंडिया आती है। एक वक्त था जो इंडिया आता था, हम उसको घूरते थे कि तुम पाकिस्तान क्यों नहीं आए। सो ये जो सफ़र है कि एक जहाज इंडिया उतरता था, फिर वो इस्लामाबाद उतरता था, और फिर वो जाते थे, ये क्यों सर ऐसे ये मुमकिन हुआ? और आप हर मुल्क में जाते हैं और जाके उनको कहते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए। अब बात यह है कि इंडिया में वो इसलिए आते हैं कि इंडिया में एक पार्टनरशिप का जो है उनके जहन में ख्याल होता है मुख्तलिफ चीज़ों में। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है जी, क्या नया मंसूबा है, उसमें हमने कुछ करना है, कोई इंटरनेशनल इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। चूँकि इंडिया जो है वो उनकी जो है बाहों में बाएँ डाल के तो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में जो न्यू फॉरवर्ड लुकिंग एक दुनिया डेवलप हो रही है उसके अंदर। आपका मसला ये हो गया कि आप सिवाय पैसे माँगने के आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर है तो मुझे बता दें। अब वहाँ पे जर्मन वज़ीर ख़ारजा आके क्या बात करे मसलन। इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई कर नहीं सकता। भारत में यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वन बाय वन जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशन या सस्पेंड कर रही हैं, या वो ख़त्म कर रहे हैं, या वो छोड़ के जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? भारत के अंदर तो हम ये लफ्ज़ सुनते हैं यूनिकॉर्न, मीन्स के इस तरह की कंपनीज आ रही हैं जो कि बिलियन, एक एक बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। इंडस मोटर कहती है जी हम अपने ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, टोयोटा वाले अपने कर रहे हैं, सुजुकी वाले अपने बंद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है ना, ये और इन्फ्लेशन है 40% के करीब पहुंची हुई है। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। सवाल है कि कमाल है कि भारत में आप लोग जो हैं वो लगे हों कि यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हों,
وہاں پہ اتنا پیسہ آ گیا، وہاں پہ اتنی اکانومی چل پڑی، ادھر ہے ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا. یہ ساتھ نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے ہمارا، بہت سارے پاکستانیوں کو صرف یہی پتا ہمارا وہ دشمن ہے. بہت سارے پاکستانیوں کو یہی پتا ہمارا دشمن ہے. آج کے زمانے میں دشمن تو آپ اس کو ہر ملک ہی آپ کا دشمن ہے. امریکہ بھی ہمارا دشمن ہے، برطانیہ بھی ہمارا دشمن ہے، یورپ بھی ہمارا. جو ہمیں پیسے نہ دے، ڈالر نہ دے، یورو نہ دے، جو ہمارے مائیگرینٹس کو، ایلیگل مائیگرینٹس کو جو ہے وہ نہ رکھے، وہ کوئی نہیں ہے. بس یہ ڈی ایچ ایل بند ہو گیا، ایک ایک کر کے ساری کمپنی بند ہو گئی، اور پھر ہم آخر میں بیٹھ کر روئیں گے کہ جی لو جی. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح افغانستان جو ہے نا وہ تباہ دہ ہوا ہے، وہ تو امریکہ وہاں سے نکل گیا. مجھے لگ رہا ہے دنیا پاکستان سے نکل رہی ہے. اور ہم نے تو کبھی اس پہ بھی ڈسکشن ہی نہ کی کہ جی جو افغانستان کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کیا ہے. آنکھیں بند کر کے بند کمرے میں آپ بیٹھ کے فیصلے کریں کہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو کر ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے. اس ٹائم جو یو اے ای ہے وہ بھارت کا تیسرا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے؟ جی سر، دکھ ہوتا ہے کیونکہ اپنے کنٹری کو دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معیار کیا ہے، کس جگہ پہ کھڑے ہیں نا ہم. 2 نمبری میں ہم سب سے آگے ہیں. چیز کچھ دکھاتے ہیں، باہر بیچتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انڈیا اس لیے آگے ہے کیونکہ وہ جو چیز آپ کو دکھاتے ہیں وہی چیز وہ آپ کو وہاں پہ سینڈ کر. بھی اسلامک کنٹریز ہیں، حتیٰ کہ ٹریڈ ہمارے ساتھ کوئی بھی پریفر نہیں کر رہا اس ٹائم کے اندر، جبکہ ہر کنٹری جو ہے وہ انہی حالات کے اندر بھارت کے ساتھ اپنی ٹریڈ بڑھا رہا ہے. یہی تو میں نے آپ کو بھی بات کی ہے نا، ان کا لیول اچھا ہے. اچھا، وہ جو بات کر رہے ہیں وہی آگے سمجھ لیں، ایک سیمپل بیچتے ہیں وہ باہر، اسی کو وہ دوبارہ اسی کی طرز کا بناتے ہیں. یہ نہیں کہ دکھایا کچھ اور بنایا آپ کچھ. کو کتنا ٹائم ہو گیا جرمنی میں کا؟ 8 سال سے جرمنی تو ہوں. وہاں پر انڈینز بھی ہوں گے، کافی زیادہ ہے. تو انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی بالکل. کوئی آپ نے ان میں فرق نوٹ کیا ہو کہ کوئی ایسی چیز جو وہ کرتے ہیں؟ سر کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو نارمل ہے، وہ جو سیدھی بات کرتے ہیں، صحیح، بے ایمانی نہیں کرتے. صحیح. ہم پہلے بے ایمانی کرتے ہیں اور بعد میں دوسری بات کرتے ہیں. ہم. جب فیس ٹو فیس ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اچھا مال ملے گا، یہ وہ سارا کچھ نا. لیکن جب باہر پیچھے سارا کچھ وہی 2 نمبر. کیا لگتا ہے موجودہ کرنٹ ٹائم میں کتنا آگے نکل گیا بھارت ہم سے؟ ہم سے کافی زیادہ آ گیا وہ. لیکن آج بھی ہمیں اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں یہی بتایا جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے جو بھارت کو وہ دشمن بتا رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا نا، کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، ہم اسی چیزوں میں پڑے ہیں. اس میں جو ہے وہ جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ ہم ڈی بریکٹ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک بلنڈر تھا کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کو بریکٹ کر دیا کہ جی ہم پاکستان کو فوجی مدد دے رہے ہیں تو انڈیا کو بھی دینی ہے، یا انڈیا کو یہ دے رہے ہیں تو پاکستان کو یہ دینا ہے. یہاں تک کہ دورے پہ جانا ہے تو درمیان میں جو ہے وہ آپ کا ایئرپورٹ ٹچ کرنا ہے. بے شک آپ کے لیڈر سے ہنسنا بھی، نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا اور ہم سے پیسے لیے اور ہم ہی کے خلاف استعمال کیے اور ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ اسلحہ بانٹا. تو اس کے بعد تو آپ کو یہ توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اس وجہ سے پاکستان میں آئے گا کہ وہ چونکہ انڈیا گیا ہے یا کسی نے انڈیا کو فیور دی تو وہ آئے گا. رہا سوال انڈیپینڈنٹلی پاکستان آنے کا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے نکلیں تو وہاں کا آدمی پاکستان آئے نا. کہ ہم بجائے اس کے کہ ترقی آتی، ڈیولپمنٹ آتی، اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے، ہمارے لوگوں میں اس کے جو ہے وہ ثمرات پہنچتے. اس کے اگینسٹ ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہماری تو کمپنیز ہمیں چھوڑنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں ڈی ایچ ایل جو ظاہری بات ہے گلوبل لاجسٹک کمپنی ہے، اس نے اپنے کہا ہے کہ جی وہ اپنے آپریشن جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں، آؤٹ باؤنڈ ریمیٹنسز بائی دا گورنمنٹ آئی تھنک، وچ مینس کہ گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے ڈالر نہیں بیچ سکتے، پیسہ نہیں بیچ سکتے. یا آپ فار ایگزامپل آپ اپنی پیمنٹس کر رہے ہیں تو اپنی وہ پیمنٹس نہیں کر سکتے. اب ڈی ایچ ایل پاکستان جو ہے اس نے اپنے کسٹمر کو یہ کہہ دیا کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ پروڈکٹ ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں 70 kg کے اوپر، اور اس سے زیادہ نہیں. اب دیکھیں
پاکستان میں بہت ساری جو یہ جو لاجسٹک کمپنیز ہیں اور بہت ساری ایسی بزنس کمپنیز ہیں جو بہت سارا اپنا کام ان ڈی ایچ ایل وغیرہ سے کراتے ہیں. اسکول کالجز کے اندر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمیں بھارت بتایا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں دشمنیوں سے باہر نکل کے آپس میں صلح کر کے ملک بھارت دشمن نہیں ہے تو ہم خود دشمن ہیں اپنے, ٹھیک ہے نا. بھارت کا ڈی ایچ ایل کا آپریشن بند ہوا ہے, یہ بیسیکلی بہت بڑا میسج ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے انٹرنیشنل انویسٹر کو پاکستان میں. ہمارے لوگ, آپ فورگیٹ ڈی ایچ ایل, میں ایسے 50 پاکستانیوں کو جانتا ہوں جن سے میں ملا ہوں, وہ کہتے ہیں میں کیوں پاکستان پیسہ لے کے جاؤں. آج میں نے پیسہ لے کے گیا ہوں, وہ میرا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہوگا. اگر میں نے اس میں پروفٹ لیا, حکومت پیسے باہر نکالنے نہیں دیتے. یہ تو ڈی ایچ ایل ہے نا جی. میں ایسے پرسنلی, میرے دوست ہیں ادھر امریکہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ, جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان پیسہ لے کے جائیں گے, لائکلی پاسبلٹی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں وہ پیسہ واپس نہیں لانے دے گی. جب حکومت وہ پیسہ واپس نہیں لانے دے گی اور ڈالر وہاں سے نہیں نکالنے دے گی, تو ہم کیوں وہاں جا کے پیسہ پھنسائیں. آپ کسی کو انویسٹر کو کہیں گے پیسہ لے کے آؤ, تو وہ تو ظاہری بات ہے تبھی لے کے آئے گا, اس کو احساس ہوگا کہ بھائی میں آئی ایم ان اے گڈ پوزیشن, میرے ساتھ میرے اچھے